بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اما بعد۔ اب یہ پہلی مجلس ہے ہماری معارف الفرقان فی تفسیر القرآن۔ معارف الفرقان فی تفسیر القرآن۔ معارف الفرقان فی تفسیر القرآن، قرآن کریم کی تفسیر ہے اردو زبان میں۔ انشاءاللہ یہ پوری تفسیر ہم درس بدرس پڑھیں گے۔ اچھا جی، عبد القیوم قاسمی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، یہ محتمم ہے مدرسہ معارف اسلامیہ سعید آباد کراچی کے، اور ترجمہ جو ہے وہ صوفی عبد الحمید سواتی صاحب کا ہے، جو کہ بھائی ہیں سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے، امام اہل سنت سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں، اور بالکل انہی کے درجے کے ہی عالم ہیں یہ بھی۔ اور یہ جو خود عبد القیوم قاسمی ہیں یہ شاگرد ہیں امام اہل سنت سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تفسیر جو ہے تقریباً 6 جلدوں میں چھپی ہے، یہ اس کی پہلی جلد ہے۔ یہ دیکھیں، اچھا جی، اس کو ذرا حل کر لوں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ اس تفسیر کے بارے میں مختلف علماء کی رائے کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو حیرت ہو کہ بھائی اس وقت اردو زبان میں مختلف تفسیریں موجود ہیں، آپ نے اس تفسیر کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ آسان ہے، اس زیادہ علمی زبان نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اندر اکثر مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے جو کہ دوسری تفسیروں میں ہمیں یکجا نہیں ملتے، بکھرے ہوئے ملتے۔ اور ایسا ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، ہر فن میں کام ہوتا ہے، چیزوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو معارف القرآن ہے شفیع عثمانی صاحب کی، وہ علمی بھی ہے، یعنی اس کی زبان بھی بہت زیادہ علمی ہے اور مشکل ہے، اور اس میں جو مضامین ہیں وہ ذرا مطلب آج کے دور کے حساب سے تھوڑے پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور بکھرے ہوئے بھی ہیں۔ اور مختلف تفسیریں ہیں، لیکن اس تفسیر کے اندر مصنف نے کوشش کی ہے کہ آسان طریقے سے جو ہے قرآن کریم کی تفسیر کو پیش کر دیا جائے۔ خیر، اظہار تشکر نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم ہے کس کا لکھا ہوا ہے؟ ذرا یہ تو دیکھ لوں۔ اچھا، یہ خود انہی کا لکھا ہوا ہے۔ یہ ذرا پڑھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ بھائی یہ آگے کرنے کے حوالے سب چیزیں اگر میں یہ آپ کو بتا دوں گا تو پھر تو کوئی دلچسپی نہیں رہے گی نا، یہ خود مصنف بتائے گا کہ میں آگے کیا کرنے والا ہوں۔ الحمدللہ آج معارف الفرقان فی تفسیر القرآن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ تفسیر قرآن لکھنا میرے وہم و تصور میں بھی نہ تھا، مگر کسی اللہ والے کی دعا تھی کہ اللہ نے مجھ جیسے ناکارہ کو اپنی لامحدود نعمت سے سرفراز فرمایا۔ فللہ الحمد حمدن کثیرن کثیرا۔ میں اس تفسیری کام کی تکمیل پر اپنے تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً مرشد کامل قافلہ حق کے سالار اعظم حضرت مولانا مفتی سعید احمد جلال پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کراچی کے ہی تھے، بڑے عالم تھے رحمۃ اللہ علیہ، غالباً نیو ٹاؤن کے، نیو ٹاؤن مدرسہ جو ہے۔ اور میرے مشفق استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب مد ظلہ، شیخ الحدیث
جامعہ انوار القرآن آدم ٹاؤن کراچی، جن کی کریمانہ شفقت، شب و روز کی محنت، دن رات کی پرخلوص دعاؤں سے بندے نے درس نظامی کی تکمیل کی، اور برادرم حضرت مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ صاحب مد ظلہ، استاد الحدیث جامعہ امینیہ نرسری و مدیر معاون ماہنامہ بینات، جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی۔ دیکھ لیا، اسی مدرسے کے ہی لگ رہے ہیں سارے، میرے خیال سے وہیں کے نیو ٹاؤن کے ہیں یہ بھی، جو میری دینی ترقی کا سبب بنے اور اب تک میری بھرپور سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ استاذیم حضرت مولانا محمد صدیق صاحب مد ظلہ، شیخ الحدیث جامعہ خیر المدارس ملتان، جنہوں نے سورہ فاتحہ کو مکمل سنا اور تصحیح کے ساتھ ساتھ مفید مشورے دیے۔ استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد عیسیٰ خان صاحب، جنہوں نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کو مکمل مطالعہ فرمایا، تصحیح کے ساتھ ساتھ علمی مشوروں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے دارین عطا فرمائے۔ میرے عزیز مولانا محمد ریاض لودھروی حفظہ اللہ، جنہوں نے پرخلوص انتھک محنت سے تفسیر کو مرتب کیا، پھر اسے دلکش اور جاذب نظر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ عزیزی مولوی مولوی عبد الوہاب صاحب افغانی، جنہوں نے تفسیر کا کافی حصہ طب اول کمپوز کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ حصے کی تخریج کا کام بھی کیا، اور جن حضرات نے تفسیر کو طب اول منصہ شہود پر لانے میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور ان کے علاوہ جن حضرات نے بھی جس قدر میرے ساتھ معاونت کی ہے، وہ سب تہہ دل سے شکریہ کے مستحق ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، آمین۔ نوٹ: فرق باطلہ کے مطالعے کا شوق رکھنے والے حضرات کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مسلک کو سمجھنے کے لیے پہلے اس تفسیر کو مطالعے میں ضرور رکھیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عبد القیوم قاسمی، مدرسہ معارف اسلامیہ کراچی۔ اب بھائی ضروری نہیں ہے کہ اس کتاب میں جو باتیں لکھی ہوئی ہوں وہ 100% درست بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس کتاب کو اچھا سمجھا، اور مجموعی طور پر اس کتاب کو میں نے اچھا سمجھا۔ اس کے جو مضامین ہیں، مجموعی طور پر جو کام ہے مصنف کا، بہت اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کا ہر مضمون بالکل قرآن کی طرح 100% درست ہو۔ وہ بھی انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہر انسان سے، بھلے وہ جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ انتساب: مصنفین کی عادت ہے کہ وہ اپنی تصنیفات کو کسی نہ کسی شخصیت کی طرف ضرور منسوب کرتے ہیں۔ برکت حاصل کرنے کے لیے بندہ ناچیز اپنے اساتذہ مشائخ کی طرف نسبت کر کے سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کی محنت اور دعا کا یہ نتیجہ ہے، وہ مندرجہ ذیل جبال العلم حضرات ہیں: غزالی زمان، محدث اعظم، سیف حنفیت، ماہر فن اسماء رجال، امام اہل سنت، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ القرآن والحدیث شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے دونوں عالم ہیں، بڑے پائے کے۔ حکیم العصر حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ پیچھے انہوں نے کہا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اپنے اساتذہ و مشائخ کی طرف نسبت کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ خلیفہ مجاز شیخ الحدیث زحمت زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، گر قبول افتد زہ عز و شرف۔ عبد القیوم قاسمی عفی عنہ
مدیر مدرسہ معارف اسلامیہ کراچی۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا لکھا ہے یار، الاہدا یا الاہدا؟ مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے الاہدا یہ غالباً ہدیتن کی جمع ہو جائے گی، ہدیہ تحفے، یا الاہدا تحفہ دینا، واللہ عالم۔ لیکن یہ حمزہ کو بعد میں لکھنا تھا نا بھائی، یہ تو آپ نے اگر الف لام نہیں ہوتا تو میں اس کو فعل بنا کے اہدؤ پڑھ دیتا، واحد متکلم کا صیغہ پڑھ رہا تھا۔ بہرحال میرے خیال میں یہ الاہدا ہے، الاہدا ہو جاتی بعض اوقات لکھنے میں غلطی۔ ما ام مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، ہو سکتا ہے بھائی میں نے غلط پڑھ دیا ہو۔ بندہ ناچیز اپنی، پہلے دیکھ تو لیں گے بھائی، ایسا نہ ہو کہ چلتی رہے چلتا رہے۔ ہاں صحیح ہے، ختم ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ایسے مشکل الفاظ بھی آ جاتے ہیں کہ پھر ایک دو سیکنڈ کے لیے سوچنا پڑتا ہے یار کیا کریں، ایسے پڑھتے پڑھتے ہو جاتا ہے۔ بندہ ناچیز اپنی اس تازہ ترین کاوش اور محنت کو جو معارف الفرقان کی شکل و صورت میں ہے، اس ذات بابرکت ستودہ صفات کے حضور ہدیہ پیش کرتا ہے۔ صحیح ہے، الاہدا ہے، جو سعادتوں کے مجیب، برکتوں کے دریا، عقیدتوں کے مرکز، الفتوں کے محور، محبتوں کا پیغام، عظمتوں کا پیغمبر، مخلوق میں عظمت و رفعت کا آخری نشان، جس کی حیات طیبہ کا لمحہ لمحہ تقدس مآب، جس کی گفتار کا لفظ لفظ معیار صداقت، جس کی زندگی کی ساعت ساعت واجب الاطاعت۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پوری شاعری کے ذوق میں چل رہا ہے میرا بھائی۔ جس نے آدمی کو آدمیت سے آشنا کیا، جس نے تقریر چل رہی قافیے کا لحاظ کرتے ہوئے، مقفع و مسجع عبارت۔ وہ بھائی سیدھے سیدھے لکھ دو یار، کیوں خواہ پڑھنے والے کو بھی مشکل میں ڈالنا ہے یار۔ جس نے آدمی کو آدمیت سے آشنا کیا، جس نے گرے ہوں کو اٹھنے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ عطا کیا، جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا رہا، جس کے متعلق صدیقہ کائنات سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن۔ اس ذات کی سے میری مراد محبوب کل، ختم رسول، سید الکونین، نبی الثقلین، محسن کائنات، محبوب خالق دو جہاں، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، سلطان الانبیاء، سید الاتقیاء، جناب مولانا ملجانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اچھا، یہ اس طریقے کی عبارتیں پڑھ پڑھ کے نا آدمی کی اردو کی فصاحت و بلاغت صحیح ہوتی ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ تو میں آگے ٹاپتا رہتا۔ تو اس طرح تم بھی پڑھو گے نا، تمہاری اردو کی فصاحت و بلاغت اچھی ہوگی اور یہ تقریروں میں کام آتی ہے۔ لوگوں کو آج کل کچھ سمجھ میں تو نہیں آتا، لیکن جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں وہ بولتے ہیں ہاں یار یہ بندہ ہے، یا کوئی علمی مزاج رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس کی پھر قدر کرتے ہیں، بولتے ہیں ہاں یہ بندہ علمی مزاج والا ہے۔ اور واقعی میں ہماری زبان ہے، اس زبان کی حفاظت کرنی ہے، اور جو ہے ہر زبان بولنے والا چاہتا ہے کہ اپنی زبان کو فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بولے، فصاحت اور بلاغت ہے۔ درخواست تھی نور اللہ مرقدہ نے روزہ انور کے حاضری کے دوران فرط محبت و عقیدت و عشق نبوی سے سرچار ہو کر فی البدی فرمایا تھا وجہہ منور کالبدر فی الدجا وخدہ منور کالشمس فی الضحا۔ آپ کا رخ انور
ایسا روشن ہے جیسے رات کے اندھیروں میں 14ویں کا چاند، اور آپ کے رخسار مبارک ایسے منور ہیں جیسے دوپہر کے وقت سورج۔ قولہ حق للناس لازم الاقتداء وفعلہ برہان للناس للاہتداء۔ رسول اللہ کا فرمان حق ہے، ہر انسان پر آپ کی اقتداء واجب ہے، اور آپ کا فعل لوگوں کے واسطے دلیل ہے ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ دینہ افضل وذکرہ ارفع فی السماء، علمہ اکثر وشأنہ اعلی فی الہدی۔ آپ کا دین سب دینوں سے افضل ہے، آپ کا ذکر آسمانوں میں ہر ذکر سے عالی ہے، آپ کا علم بہت ہے، اور آپ کی شان ہدایت بہت بلند ہے۔ یہ جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے نا، وہ تھوڑا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ هو حی فی قبرہ کحیات الانبیاء وحرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں جیسے کہ دیگر انبیاء زندہ ہیں، اور زمین پر حرام ہے انبیاء علیہ السلام کے جسدوں کو کھا لے۔ اور یہ والے زندہ ہونے کا مراد نہیں جیسے ہم زندہ ہیں، وہ زندگی قبر والی زندگی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ برزخی زندگی ایک ہے عالم دنیا، اور دوسرا ہے اس کے بعد ہے عالم برزخ، پھر عالم آخرت ہے۔ عالم دنیا سے آپ جا چکے ہیں، عالم دنیا سے جب چلے جاتے ہیں اس کو موت کہتے ہیں۔ پھر عالم برزخ ہے، وہاں کی حیات کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ آپ کو موت نہیں آئی ہے اور آپ زندہ ہیں۔ حیاتہم اعلی و اکمل فی الشہداء، انبیاء کی حیات شہداء کی حیات سے اعلیٰ و اکمل ہے۔ انبیاء کی شان وشأنہم ارفع فی الارض والسماء، انبیاء کی شان آسمان و زمین میں نہایت اونچی ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اچھا جی، تو یہ جو شعر کہے ہیں کہ بھائی وہ عبداللہ درخواستی صاحب نے کہے، ہاں شعروں میں مبالغہ بھی ہوتا ہے، شعروں میں مبالغہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شعر اور ایک ہوتا ہے نثر۔ نثر یہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کسی کو خط لکھ رہے ہیں، کوئی بات لکھ رہے ہیں، اس میں آپ سیدھی سیدھی بات کر دیں، لگی لپٹی نہیں رکھتے، جو بات ہوتی ہے وہ بات کرتے ہیں۔ لیکن شعر و شاعری میں آپ تھوڑا سا بڑا چڑھا کے بات کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس میں فرق کرنا چاہیے شعر و شاعری میں اور ایک عام تحریر میں۔ عرض مؤلف، یہ بات میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ پڑھنا ضروری ہے۔ ابھی شروع کی باتیں جو میں پڑھوں گا نا، یہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یار یہ کتنی ضروری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بور کرنے والی لگیں، لیکن یہاں سے اب ضروری باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک الملک نے ایک ظلوم و جہول کو اپنی کتاب مقدس کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا، جس کے پاس نہ علم ہے، نہ عمل، نہ ظاہری اور نہ باطنی کمالات نے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی فیاضی اور پردہ پوشی ہے، ورنہ منانم کے مندانم۔ بندہ ناچیز سن 2000 سے قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر بطرز امام اہل سنت شیخ المشائخ غزالی دورہ محدث اعظم پاکستان استاد مکرم و محترم حضرت علامہ مولانا محمد سرفراز خان صاحب سرفراز صفدر نور اللہ مرقدہ کے پڑھا رہا ہے۔ دیکھیں یہ ان کے استاد ہیں اور اتنا تو بنتا ہے، لیکن آج کل اب دیکھیں نا کہ آج یہ جو تفسیر ہے یہ انہوں نے طلباء کے لیے اور عوام کے لیے لکھی ہے، تو اچھا یہ ہوتا ہے کہ وہ دور حاضر کے طلباء اور عوام کی علمی استعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ کا انتخاب کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ کی کوشش بہت اچھی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے اور
انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوگا اور سب کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن زیادہ فائدہ ہو جائے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح سے زیادہ فائدہ ہو جائے، کب مشکل پیش آئے۔ اچھا جی، ایک مرتبہ جون جولائی کی تعطیلات میں کالج یونیورسٹیز کے طلباء اور طالبات کے لیے بھی دورہ تفسیر کا خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا۔ الحمدللہ اس دورہ تفسیر میں شریک طلباء و طالبات کو عقائد و نظریات کے سلسلے میں عملی زندگی میں کافی حد تک فائدہ محسوس ہوا، حتیٰ کہ بعض طلباء نے دورہ تفسیر کے اختتام میں اپنے احساسات و خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ تاثرات پیش کیے کہ ہم اس دورہ تفسیر کے پڑھنے سے پہلے یہودیت و نصرانیت کی زندگی گزار رہے تھے، اب الحمدللہ ہمیں مسلمان ہونے کا پتہ چلا۔ آج سے ہم بقیہ زندگی کے متعلق وعدہ کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے اور عقائد و نظریات میں اہل حق کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ اور انہی طلباء نے بندہ ناچیز سے درخواست کی کہ آپ جو دوران ترجمہ کے تفسیر بیان کرتے ہیں اگر فائدہ عام کے لیے شائع کی جائے تو انشاءاللہ عوام الناس کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ اس وقت تو اس عظیم کام کی ہمت اکابرین کی گراں قدر تفاسیر کی موجودگی میں نہ ہو سکی اور بندہ اس کا اہل بھی نہ تھا اور استعداد کا بھی فقدان تھا جو کہ اب بھی ہے، مگر ان میں سچی طلب تھی جس کی وجہ سے عدیم الفرصت دوستوں کے لیے ایسی تفسیر کی ضرورت و اہمیت اور عظمت دل میں آہستہ آہستہ جاگزی ہوئی کہ طویل مباحث بھی نہ ہوں اور قرآنی آیات کا حل بھی آسانی سے مل جائے، احقاق حق بھی واضح ہو جائے، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مدد و نصرت فرمائے، کیونکہ ارشاد باری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا الی آخرہ، اور جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم انہیں ضرور اپنی راہیں سجا دیں گے۔ بس اللہ پاک کی مدد اور اکابر کی دعاؤں سے اور اپنے اکابر اور سلف صالحین کی ذخیرہ تفاسیر سے نقطے چن چن کر جوڑنا شروع کر دیے، الحمدللہ آج وہ نکات معارف فرقان کی شکل میں آپ کے مبارک ہاتھوں میں ہیں۔ بندے نے تفسیر لکھنے میں اپنے اکابر کی مکمل اتباع کرنے کی کوشش کی ہے، جہاں کہیں تفسیری معاملہ میں مشکل پیش آتی تو حضرت استاد محترم امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ سے خواب کی حالت میں ملاقات ہوتی، بس حضرت کی ملاقات سے آیت کا مطلب ذہن نشین ہو جاتا تھا۔ اب یہ باتیں بعض لوگوں کو بہت ایسی لگیں گی کہ بھائی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا باتیں چل رہی ہیں، یہ کون سی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے بھائی صحیح بات ہو، اور اگر آپ کو یہ بات جھوٹ لگتی ہے تو جھوٹ بات ہے، کوئی بات نہیں، کوئی قرآن حدیث تھوڑی ہے کہ اس کی آپ تصدیق کریں، کوئی بات نہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا، ان کو ایسا ہوا، انہوں نے لکھ دیا صاف صاف۔ حضرت والا سے ایک دفعہ یہ کیفیت عرض بھی کی تھی تو حضرت والا نے فرمایا اپنے اکابر سے وابستگی کی نشانی ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا تھا ان کو، تو انہوں نے جا کے ان سے بتایا بھی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ اپنے اکابر سے وابستگی کی نشانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ حاضر ناظر مان رہے ہیں اس کو، خواب میں کسی کا آ جانا، اور پھر خواب تو کسی کے بس میں نہیں ہوتا نا۔ اب آپ کو خواب میں کیا دکھ رہا ہے، ان کو خواب میں کیا دکھ رہا ہے، یہ تو بات ہے کہ خواب سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے، دیکھنے سے پہلے آپ کیا چیزیں دیکھ رہے تھے، وہی خواب میں آئیں گی جو سوچ رہے تھے، سمجھ گئے نا۔ صاحب علم حضرات سے درخواست، اب بھی اگر کہیں تفسیری، لیکن یہ کوئی سی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی کیونکہ میں نے فلاں شیخ الحدیث صاحب اور فلاں امام صاحب نے مجھے خواب میں آ کے یہ بتا دیا تھا، لہٰذا میں نے اپنی تفسیر میں لکھ دیا، تو یہ لہٰذا یہ جو ہے یہ بات صحیح ہو گئی۔ نہیں بھائی، ہر بات کو قرآن و سنت پر پرکھا جائے گا، اگر وہ قرآن و سنت کے ضابطے پر درست بیٹھتی ہے تو صحیح ہے، ورنہ تو غلط ہے۔
اصل چیز صرف قرآن و سنت ہے، اور سنت بھی قرآن کی تشریح ہی ہے، سمجھے؟ صاحب علم حضرات، نبی نے خود سے کچھ بھی نہیں کیا، نبی تو صرف خبر دینے والا ہوتا ہے، نبی کا معنی خبر دینا، رسول مانے پیغامبر، پیغام لانے والا، وہ تو پیغام لے کے آتا ہے اللہ کا، اصل چیز قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ صاحب علم حضرات سے درخواست، اب بھی اگر کہیں تفسیری اقوال نقل کرنے میں کسی قسم کی غلطی واقع ہو گئی ہو تو آپ کا اصلاحی مشورہ ضرور قبول کیا جائے گا، مگر بے فائدہ اعتراضات کے جوابات نہیں دیے جائیں گے۔ آپ بے فائدہ آپ لے کے بیٹھ جائیں کہ ہاں بھائی جو مجھ سے سوال پوچھنا ہے، مجھ پہ جو اعتراضات کرنے کرو، تو ہزاروں لاکھوں لوگ آ جائیں گے اعتراض کرنے کے لیے، اور جب ان سے آپ سوال کریں گے تو بھاگ جائیں گے، یہ آپ دیکھ لینا کبھی بھی۔ بہرحال وہ تفسیری کام آپ کے ہاتھوں میں ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ خصوصیات تفسیر معارف الفرقان۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ بھائی ترجمہ حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں اور انہی کے درجے کے عالم ہیں۔ دوسرا کام یہ کیا کہ بھائی دوسری خصوصیت اس کی ہے کہ تفسیر کے شروع میں بصیرت افروز مقدمہ ہے جس میں کئی امور کا التزام کیا گیا ہے، مثلا اسباب نزول قرآن، تشریح اصلاح عقائد باطلہ، قرآن کے بنیادی اصول، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 5 اصولوں کی تشریح و توضیح، تفسیر کی تعریف، غرض و غایت، طبقات مفسرین، مکمل قرآن کریم کا اجمالی ربط آیات وغیرہ۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نام اور کوائف، جس میں سورت کا نام مکی اور مدنی ہونے کا بیان، ترتیب تلاوت سورت، یعنی ترتیب تلاوت سورت، ترتیب نزول، تعداد رکوعات و آیات وغیرہ۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وجہ تسمیہ سورت، مطلب یہ کہ سورت کا نام یہ ایسا کیوں رکھا گیا، ربط آیات، موضوع سورت، خلاصہ سورت، خلاصہ رکوع، فضائل سورت، خصوصیات سورت، قسم السورہ، قسم السورہ لکھا ہے میرے خیال سے تو قسم السورہ لکھا ہے، یعنی سورت کی قسم۔ پانچویں خصوصیت قرآن کریم کی آیات کی تشریح و توضیح، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول 5 کے طرز پر کی گئی ہے۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ شان نزول آیات کی تفسیر میں مختلف اقوال مفسرین اور راجح قول کی نشاندہی، مختلف اقوال مفسرین اور راجح قول کی نشاندہی۔ 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ مسلک اہل حق اہل السنت والجماعہ کی خوب واضح لفظوں میں ترجمانی کی گئی ہے۔ 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ زمانہ قدیم و جدید کے باطل نظریات کے حاملین کی قرآن و سنت اور اقوال فقہاء کرام کی روشنی میں ٹھوس دلائل سے تردید۔ 9ویں خاصیت اس کی یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی بعض مقامات پر مختصر اور بعض مقامات پر تفصیلاً تشریح کی گئی ہے، مگر سہل انداز کو پیش نظر رکھا گیا ہے، مزید اور آسان رکھنا چاہیے تھا، لیکن اب بات یہی ہے نا کہ بندہ کتنا کرے گا، لوگوں کو بھی اب اس طرف توجہ کرنی چاہیے، لوگوں کو بھی اپنی زبان کو سیکھنا چاہیے نا۔ اب ایک بندہ یعنی کتاب لکھنے والا کتنا ہی آسان کرے گا، آپ کو بھی تو کچھ آنا چاہیے۔ ہر آیت کا 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ ہر آیت کا تفہیم آیت کے لیے عنوان، جس کو ہم خلاصہ رکوع کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اس عنوان کا یہ مقصد نہیں کہ قرآن کریم صرف گزشتہ اقوام کے حامل نظریات کی تردید کرتا ہے، بلکہ قیامت تک جتنے باطل نظریات کے لوگ آئیں گے ان سب کی تردید قرآن کریم میں اجمالاً و تفصیلاً موجود ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے قرآن کریم چشمہ ہدایت ہے۔ یہ عنوانات محض آیت کو سمجھنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں، کوئی حرف آخر نہیں ہے، اور جس مقام پر آیت کی تفسیر واضح تھی وہاں صرف عنوان قائم کیا گیا ہے، تفسیر نہیں لکھی گئی۔ فتدبر۔ مآخذ و مراجع۔
معارف الفرقان، مطلب اس تفسیر کو لکھنے میں انہوں نے کن کن کتابوں سے فائدہ حاصل کیا ہے، کن کن کتابوں سے اپنا مواد لیا ہے۔ اچھا جی، یہ آپ دیکھ لیں، جلالین ہے، کبیر ہے، مظہری ہے، بیضاوی ہے، ٹھیک ہے نا جی، سیر مدارک ہے، خازن ہے، روح المعانی ہے، در منصور ہے، بحر معیت ہے، محیط، قرطبی ہے، ٹھیک ہے نا جی، بڑی بڑی تفسیریں ہیں، منیر ہے، ابو سعود، ٹھیک ہے، ابن کثیر ہے، بغوی ہے، مواہب الرحمن، کشاف، اعراب القرآن، بیان القرآن، معارف القرآن، یہ آگے مفتی شفیع صاحب کی اور ادریس کاندیلوی صاحب کی، اور عاشق الہی میرٹھی کی تفسیر سے بھی انہوں نے لیا ہے، قرآن عزیز احمد رضی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی لیا ہے، تفسیر عثمانی، تفسیر حقانی، معالم العرفان فی دروس القرآن، یہ عبدالحمید سواتی کی ہے جس سے انہوں نے ترجمہ کی ہے، کشف الرحمن، موضح القرآن، تفسیر بہلوی، انوار البیان، صحاح ستہ و دیگر کتب حدیث و کتب فقہ، تصنیفات امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ، و دیگر کتب اہل حق و کتب فرق باطلہ برائے تردید فرق باطلہ، اور ان کتب کے نام بمائے نام مؤلف تفسیر میں موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے دیکھنے یہ تقریضات و تصدیقات اکابرین علماء عظام۔ اچھا جی، اسوۃ الصالحین حضرت اختص شیخ الحدیث حضرت مولانا حسن جان صاحب، شہید حسن جان صاحب بڑے عالم ہیں دین ہیں، شیخ الحدیث، جامعہ امداد العلوم الاسلامیہ پشاور، صدر پاکستان، عضو مجلس الفکر الاسلامی لجمہوریہ پاکستان الاسلامیہ سابقاً، خلیل جامعہ اسلامیہ بالمدینہ المنورہ۔ حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالموں میں شمار ہوتے ہیں پاکستان کے۔ ان کی بھی یہ تقریر ہے، ابھی ایک منٹ اس کو ذرا دیکھ لیتا ہوں، اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے، خیر پڑھ دیتے ہیں یار، چلو کوئی بات نہیں، اب پڑھ لیا تو پورا ہی پڑھ لیتے ہیں بھائی۔ حضرت الاخ المکرم مولانا وبالفضل اولانا عبد القیوم قاسمی المحترم حفظہ اللہ تعالی وبعاہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کا ارسال شدہ معارف الفرقان کا حصہ مقدمہ و تفسیر سورہ فاتحہ و سورہ بقرہ سے باعث صد افتخار و موجب استفادہ ہوا۔ الحمدللہ کہ آپ ہمارے قافلہ اہل حق اور اکابرین کے علوم کے امین اور میدان کارزار، حق و باطل کے سچے مجاہد اور بطل صداقت اور اعلیٰ شاہ سوار ہیں۔ ہمارے بزرگ اور حقیقتاً امام اہل سنت فضیلت الشیخ محمد سرفراز خان صفدر دامت برکاتہم وعمت فیوضتہم، اور ان کے برادر محترم حضرت الشیخ صوفی عبدالحمید بارک اللہ تعالیٰ فی حیاتہم و ابنائہم الکرام جمیعاً۔ اچھا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ دونوں زندہ تھے، ابھی اس وقت یہ دونوں زندہ نہیں ہیں، جیسی ہستیاں کہاں ہیں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے ان کی مطلب ان کے الفاظ سے آپ نے اپنے اسلاف کی ترجمانی کی اور راہ اعتدال پر چلنے کی
سعی مشکور کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مزید توفیق کے خاص سے آپ کو نوازے۔ مقدمے میں اصطلاحات، تفسیری نکات اور علوم قابل تحسین اور مبارکباد ہیں۔ زائغین اور فرق باطلہ اور ملاحدہ اور خصوصاً لامذہبیت روافض کی تردید میں ان کی تحریفات کے حوالہ جات وما صفحات بریلویت کی شکار شدہ کی اصلاح کے لیے دلائل نقلیہ و عقلیہ اور براہین ساطعہ سے آپ نے اپنی جماعت منصورہ کی طرف سے حق ادا کیا ہے۔ فجزاکم اللہ تعالی علی ھذا جزاء جمیلا و اجرا جزیلا۔ آج کل نشر و اشاعت اور درہم و دینار اور ظاہریت کے چور دروازے سے سادہ و مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جن کی سد باب کے لیے آپ جیسے باہمت علماء ربانی کی ضرورت ہے۔ میری دلی دعائیں آپ کی اس خدمت موفقہ اور آپ کی زندگی میں برکات کے لیے ہمیشہ رہیں گی۔ فقط والسلام، اخوکم فی اللہ محمد حسن جان، پشاور۔ اچھا، یہ 2000 کی بات ہے، 2006، ٹھیک ہے، یہ 2006 کی بات ہے بھائی۔ حضرت استاد العلماء محی السنہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سید عبدالستار صاحب مد ظلہ، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ دارالعلوم رحیمیہ، نیلا گنبد، سرکی روڈ، کوئٹہ۔ محترم حضرت اقدس مفسر قرآن حضرت مولانا محمد عبدالقیوم قاسمی مد ظلہ کی تازہ تالیف تفسیر معارف الفرقان کے چند اہم مقامات کے مطالعے کا شرف حاصل ہوا۔ مجھے اتنی مسرت حاصل ہوئی، میرے خیال میں مسرت ہی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہ ہو۔ یہ تفسیر جن خوبیوں پر باوجود اختصار کے مشتمل ہے جن سے اکثر و بیشتر تالیفات خالی ہیں، مثلا یہ کہ بہت ہی اختصار کے باوجود جامع بھی ہے اور عام فہم بھی، ربط آیات اور احاطہ مضامین، طرز استدلال، بیان مذاہب، احقاق حق، اشارات اور مسائل فقہیہ اور دیگر ان گنت بہت سی خصوصیات کی حامل تفسیر ہے۔ مطولات کا خلاصہ دلچسپ انداز میں دریا بکوزہ کی مانند و مثال ہے۔ اللہ رب العزت حضرت اقدس کے درجات بلند فرمائے اور یہ تالیف ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ علماء و طلباء عوام الناس مسلمانوں کو استفادے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سید عبدالستار شاہ۔ اچھا جی، جانشین امام اہل سنہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا ابو عمار زاہد الراشدی صاحب، یہ زاہد الراشدی صاحب ابھی بھی ہیں، بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ شیخ الحدیث، مدرسہ نصرت العلوم گوجرانوالا، خطیب مرکزی جامع مسجد گوجرانوالا۔ نحمده وتبارك وتعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اتباعه اجمعین۔ قرآن کریم ایک ایسا بحر ناپید کنار ہے جس میں غوطہ زن ہونے والے ہر زمانے میں نت نئے موتی اصحاب ذوق کی خدمت میں پیش کرتے آ رہے ہیں۔ قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ سینکڑوں مختلف پہلوؤں کے حوالے سے قرآن کریم کی تفسیریں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں۔ سینکڑوں مختلف پہلوؤں کے حوالے سے قرآن کریم کی تفسیریں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں، مگر تشنگی کا احساس بدستور باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ ہمارے فاضل دوست مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب بھی کار خیر کے اس مبارک سلسلے میں شریک ہوئے ہیں
اور معارف الفرقان کے نام سے قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کا انہوں نے آغاز کیا ہے، جس کی سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ اس وقت میرے سامنے ہے اور میں نے بعض مقامات سے اسے دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنے اسلاف اور بزرگوں کی اتباع کرتے ہوئے جس طرح قرآن کریم کے تفسیر نکات کو مرتب کیا ہے، وہ قرآن کریم کا درس دینے والوں اور تدریس کرنے والوں کے لیے بطور خاص مفید ہیں، اور بہت سا ضروری مواد ان کے سامنے یکجا طور پر آ جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاسمی صاحب موصوف کو اپنی یہ کاوش مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ابو عمار زاہد الراشدی، خطیب مرکزی جامع مسجد گوجرانوالہ۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا محمد مکی الحجازی حفظہ اللہ، مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مکی صاحب حفظہ اللہ، مدرس بیت اللہ شریف، کیونکہ ہمارے مکی صاحب ہیں، ان کی بھی اس میں تقریر آ گئی۔ کہتے ہیں کہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معارف الفرقان فی تفسیر القرآن، سورہ فاتحہ، سورہ توبہ، مؤلفہ حضرت شیخ عبد القیوم قاسمی زید مجدہ، تلمیذ رشید امام اہل سنت سماحت الشیخ سرفراز خان صفدر مد ظلہ کی عظیم تفسیر ہے۔ اسلاف صالحین کے انداز میں تشریح، احقاق حق، ابطال باطل، فرق صدامہ کے مفتریات و توہمات کا رد مختصر اردو جامع انداز میں پیش کرنا ان کی وسعت علمی پر دال ہے۔ محبت الوحی و مشرف انور میں چند کلمات تحریر کیے ہیں۔ موسم حج کی مصروفیات نے مجبور کر دیا ہے، اس لیے حق ادا نہ کر سکا۔ داعی خیر ہوں، خداوند کریم ان کی اس سعی مبارکہ کو قبول اور فلاح دارین کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ محمد مکی حجازی، خادم العلم بالحرم المکرم الشریف۔ پانچویں تفسیر نمونہ صرف استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد مراد حلیجوی، محترم الجامعہ الحمادیہ، مظہر العلوم، منزل گاہ سکر، من الجامعات الفوقانیہ المنسلکہ لوفاق المدارس العربیہ الباکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی نزل الفرقان خلق الانسان وعلمہ البیان لینشر القرآن تبلیغا و تفسیرا، والصلاة والسلام علی رسولہ الذی رغب المسلمین الی القرآن تعلیما و تدریسا، وعلی آلہ واصحابہ الذین جاہدوا بہ جہادا کبیرا، اما بعد۔ عزیز مولانا مفتی عبد القیوم قاسمی صاحب از راہ محبت و حسن عقیدت قرآن مجید کی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تفسیر پر مشتمل ایک مسودہ بنام معارف الفرقان اظہار رائے کے لیے حوالہ کیا۔ مسودہ پر جستہ نظر دوڑائی۔ الحمدللہ مولانا نے بہت محنت اور جانفشانی سے کام لیا ہے، اس کی کاوش کو داد دیے بغیر رہا نہیں جا سکتا۔ جہاں تک میں دیکھ سکا ہوں وہ بفضلہ تعالی سلف صالحین والمحققین مفسرین کی پیروی میں مسلک حق اہل سنت والجماعہ کی بھرپور ترجمانی کی ہے، فجزاہ اللہ احسن الجزا۔ باطل فرقوں کے دجل و تلبیس کا بھی مناسب انداز میں تعاقب کیا ہے، نیز صرف و نحو و لغت و دیگر فنون عربیہ کے لحاظ سے بھی کافی حد تک بحث و تمحیص کی ہے۔ شان نزول، ربط آیات و سور کو بھی اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مولانا قاسمی صاحب نے اپنے بساط کے مطابق قرآن مجید کا حق ادا کیا ہے۔ مجھے اپنے
رب پاک کی رحمت کاملہ سے میں امید ہے کہ یہ تصنیف عوام کے ساتھ ساتھ خواص کے لیے بھی مفید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو زیادہ توفیق ارزاں فرمائے کہ وہ دین کی زیادہ سے زیادہ تدریسی، تبلیغی، تصنیفی خدمات انجام دے سکیں۔ مولانا سے درخواست ہے کہ مسلمانوں سے درخواست ہے کہ تفسیر خریدیں اور مطالعہ میں رکھیں اور اپنے متعلقین کو بھی اس سے استفادہ کرنے کی تلقین کریں۔ محمد مراد ہالیجوی، رئیس و دارالافتاء و مدیر جامعہ حمادیہ، مظہر العلوم، منزلگاہ، سکر۔ عالم جلیل قدوۃ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علامہ الدکتور شیر علی شاہ المدنی، الدکتورہ بمرتبۃ الشرف الأولى من الجماعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبعوثها أستاذ الحديث بجامعة دار العلوم الحقانية، اکوڑا خٹک، اقلیم سرحد، پاکستان۔ ومبعوثها بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم و مکرم حضرت مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب زیدہ مجدہ کی مایہ ناز تفسیر معارف الفرقان کے جستہ مقامات کا مطالعہ دل و دماغ منور و مطالعہ سے دل و دماغ منور و معطر ہوا۔ ماشاء اللہ محترم قاسمی صاحب نے فقیہ العصر، استاذ المشائخ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر یہ دقیق محققانہ تفسیر زیب قرطاس فرمائی ہے۔ یقیناً یہ ترجمہ و تفسیر سلیس اور عام فہم اردو زبان میں ایک گراں قدر علمی تفسیری خدمت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا قدیم و جدید مستند و محقق تفاسیر کا نچوڑ ہے۔ باطل نظریات، بیہودہ شبہات کی تردید، قرآنی اہداف و مقاصد کی پوری تشریح و توضیح سے کتاب کی افادیت نمایاں ہے۔ رب العالمین جل جلالہ محترم مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب کے ان دینی تفسیری خدمات کو شرف پذیرائی عطا فرمائے، عوام اور خواص سب کو اس سے استفادے کی توفیق بخشے۔ واللہ من وراء القصد فهو يتقبل جهود المخلصین، وصلی اللہ تعالی علی اشرف رسلہ وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کتبہ شیر علی المدنی، خادم الطلباء بجامعہ دار العلوم الحقانیہ، اکوڑا خٹک۔ اچھا جی، ساتویں ہے سند العلماء محیی السنہ محدث جلیل شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیق صاحب، شیخ الحدیث جامعہ خیر المدارس، ملتان۔ مکرمی جناب حضرت مولانا عبدالقیوم قاسمی زیدہ مجدہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندے نے سورہ تفسیر کی تفسیر لفظ و لفظ سنی، جس میں مؤلف کی مندرجہ ذیل خصوصیات ظاہر ہوئیں۔ ایک، جس محنت سے تفسیری کلمات بحوالہ لکھے ہیں قابل داد ہیں۔ دو، تفسیر کو تمام جہات سے جامع بنانے کے لیے جو کوشش کی ہے، اس بنا پر اس کو جامع التفاسیر کہا جا سکتا ہے۔ تین، اہل باطل کی تردید ذکر کر کے تفسیر کو اہل حق کا ترجمان بنایا ہے، لہذا یہ تفسیر مسلک اہل حق کی بہترین رہنما ہے، جس کی پذیرائی کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس تفسیر کو کامل مکمل بنائے اور علماء و علم دوست حضرات کے لیے نافع بنائے، آمین۔ بندہ محمد صدیق غفر لہ، جامعہ خیر المدارس، ملتان۔ اچھا بھائی، آٹھویں تقریر ہے فقیہ وقت المحقق المدقق حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم حقانیہ، اکوڑا خٹک۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پس کہتا ہے بندہ
فقیر اللہ محمد فرید عفی عنہ کہ میں نے مولانا عبد القیوم قاسمی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کی تفسیر معارف الفرقان کی سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کے مسودہ کا بعض مقامات سے سرسری مطالعہ کیا۔ ماشاءاللہ فاضل مؤلف نے انتہائی جہد و مشقت اور جانفشانی سے اس مجموعہ تفسیر کو جمع کیا، جو کہ متقدمین کی معتبر تفاسیر اور معتمد اکابر کی اعمالی کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ تفسیری نکات: ربط آیات و سور، شان نزول اور تشریح آیات کو سہل انداز میں اور سلاست سے لکھا ہے۔ فقہی مسائل اور احکام شرعیہ بھی قدیم و جدید فتاوی اور کتب فقہ کی روشنی میں واضح کیے ہیں، اور عقائد میں ہر قسم کے افراط تفریط سے پاک مسلک حق اہل السنہ والجماعہ کی ترجمانی کی ہے۔ یقیناً اردو تفاسیر کے ذخائر میں بیش بہا قیمتی اضافہ اور اعلیٰ تحقیقی اور علمی سوغات ہے۔ اسأل اللہ الکریم ان ينفع بها العباد والبلاد ويجعلها في ميزان حسنات المؤلف ويبارك في مساعيه المشكورة ووفقه مزيدا من التوفيق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محمد فرید عفی عنہ۔ نویں ہے امام الاساتذہ، جامع المعقول والمنقول، شیخ الحدیث والتفسیر، حضرت علامہ محمد صدیق صاحب، مدیر مدرسہ عربیہ امداد العلوم، محمود کوٹ، شہر ضلع مظفر گڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گرامی قدر عزیز محترم مولانا عبد القیوم قاسمی صاحب کو تدریسی ذوق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے تصنیف و تالیف کا ذوق بھی عطا فرمایا ہے، جس کو وہ عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ معارف الفرقان کے عنوان سے انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ شاید کہ اپنا علمی اعتماد حاصل کرنے کے لیے ابتدا میں اپنے اساتذہ کرام کی فہرست بھی شائع کی ہے، جو کہ ایک مستحسن بات ہے۔ اس وقت میرے سامنے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا تفسیری مجموعہ ہے، جس کو میں نے بچند وجوہ بالاستیعاب تو نہیں دیکھ سکا، البتہ قیاس کن ز گلستان من بہار مرا کے قیاس کن ز گلستان من بہار مرا کے محاورے کے پیش نظر عزیز مؤلف کی محنت اور متقدمین و متأخرین کے تفسیری کتب سے استفادے کو دیکھ کر اس مجموعے کی افادیت کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ عزیز مؤلف نے اس تفسیری مجموعے میں ضمنی طور پر بعض فقہی مسائل کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اسی طرح اہل بدعت جن آیات قرآنیہ سے اپنا تراشیدہ مطلب اخذ کر کے اپنے من گھڑت مسائل ثابت کرنے کی سعی نامناسب کیا کرتے ہیں، عزیز مؤلف نے ان کے طرز استدلال کی وضاحت کر کے مدلل طریقے سے ان کا رد کیا ہے۔ اہل سنت والجماعہ حنفیہ دیوبندیہ کے مسلک کی خوب ترجمانی کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز کی محنت کو قبول فرمائے اور دارین میں اجر کریم عطا فرمائے، آمین۔ کتبہ محمد صدیق۔ 10واں ہے سید المناظرین، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انور صاحب اکاڑوی مد ظلہ۔ یہ امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں، استاد شعبۃ الدعوت والارشاد، جامع خیر المدارس، ملتان۔ حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ برادرم، حضرت مولانا عبد القیوم صاحب قاسمی، یہ کیا لکھا ہے، رحمۃ اللہ حفظہ اللہ، چلو یہ لکھ دو، کی تفسیر معارف الفرقان چیدہ مقامات سے دیکھی۔ الحمدللہ اسلاف کے مسلک حقہ کی ترجمانی اس میں نمایاں ہے۔ عقائد اہل سنت اور فقہی مسائل بھی موقع بموقع اس سہل انداز سے ذکر کر دیے گئے ہیں کہ عام اردوداں بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ طلباء اور اساتذہ کرام کے لیے تو یہ ایک گوہر نایاب کی دریافت سے کم نہیں،
امید ہے کہ مسلک اہل السنہ رکھنے والوں کے لیے یہ تفسیر اطمینان قلبی اور اہل ذوق کے لیے ہدایت کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تفسیر کو شرف قبولیت عطا فرما کر اس کے منافع کو عام اور تام فرمائے، اور مؤلف مد ذلہ کو اس فرض کفایہ کی ادائیگی پر تمام اہل اسلام کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی تمام کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کتبہ محمد انور اکاڑوی، مدرس جامعہ خیر المدارس، ملتان حال وارد، کراچی۔ 11ویں تقریر ہے استاذ العلماء محقق دورہ حضرت مولانا محمد میاں صاحب، مدیر جامعہ سراج العلوم، عیدگاہ لودرا۔ بسم ہی تعالی، بندے نے عزیز محترم مولانا عبدالقیوم قاسمی زید مجدہ کی لکھی ہوئی تفسیر معارف الفرقان کا سرسری طور پر چند مقامات کا مطالعہ کیا۔ الحمدللہ علوم دین خصوصاً تفسیر قرآن کے شائقین طلباء کے لیے ایک تحفہ ہے جس میں توحید خداوندی کا اثبات اور شرک و بدعت کا رد اچھے انداز میں کیا گیا ہے۔ جوانی کی عمر میں علوم قرآن و تفسیر قرآن سے محبت اور محنت قابل رشک ہے کیا ہو سکتا ہے لکھنے میں غلطی ہوگی۔ اللہم زد فزد، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عزیز محترم کی اس محنت کو ان کے لیے صدقہ جاریہ اور مفید خاص و عام بنائے، آمین۔ 12 فاضل نوجوان حضرت اقدس حضرت مولانا عبد المالک صاحب دام مجدہ، استاد الحدیث و تفسیر دارالعلوم الصفہ، کراچی۔ پتہ نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے کنز الدقائق کی شرح بھی لکھی ہے، اردو میں کنز الدقائق کی شرح بھی لکھی ہے، شاید یہ وہی ہیں، شاید ہو سکتا ہے ایسے وہ یہ نہ ہو۔ الحمدللہ الذی انزل القرآن المبین یرفع به اقواما۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ وَيُطِيعُ بِهِ آخرین تو یہ ہو نہیں سکتا، وَيَضَعُ بِهِ آخرین ہوگا، جہاں تک میرا خیال ہے۔ لکھنے میں تھوڑی غلطی ہو جاتی ہے اور میرا مطلب سر چکرا گیا دیکھتے، پہلی نظر میں دیکھ کے تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کیا کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ آخرین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہدایت ہے۔ کتنے گمشدہ اور گمراہ تھے جنہیں نور قرآن نے راہ راست پر لا کھڑا کیا، دوست و دشمن، عالم و جاہل، شاہ و گدا، حکماء، شعراء اور فلاسفہ، یہ کلام پر اثر سب کے دلوں میں گھر کر گیا۔ نزول قرآن کے وقت فصاحت و بلاغت کے شہسوار زبان اور شعراء اور آتش بیاں خطباء موجود تھے جن کے سحر انگیز کلام کا سارے عرب میں ڈنکا بج رہا تھا۔ ان کا ادنا آدمی بھی ایسا فصیح و بلیغ کلام کہہ ڈالتا کہ بڑے بڑے ادیب دنگ رہ جاتے، لیکن ایک امی کی زبان مبارک سے جب اس کلام ربانی کا ظہور ہوا تو اس کے مقابلے میں سب کی آوازیں بند ہو گئیں۔ لیکن ایک امی کی زبان مبارک سے جب اس کلام ربانی کا ظہور ہوا تو اس کے مقابلے میں سب کی آوازیں بند ہو گئیں، زبانیں گنگ ہو گئیں اور ان کی فصاحت و بلاغت کے چرچے ماند پڑ گئے۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج تک کوئی انسان باوجود ہزار کوشش کے اس کلام معجز یا اس کے کسی بھی ٹکڑے کی مثال پیش نہیں کر سکا۔ مسیلمہ کذاب وغیرہ نے اس وحی الہی کے مقابلے میں خود ساختہ کلام پیش کیا، لیکن خود ان کے پرستاروں نے اسے رد کر دیا۔ باقی انبیاء کی
باقی انبیاء کی وساطتوں سے وساطتوں سے دنیا میں جو دین آتا رہا، یہ وساطت کے لیں، چونکہ وہ محدود زبانوں کے لیے تھا، اس لیے ان کے معجزے بھی محدود الوقت اور عارضی تھے، ہوئے اور ہو کر مٹ گئے۔ لیکن جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا، وہ کامل تھا اور تا قیامت تھا، اس لیے ایک دائمی اور مستقل معجزے کی ضرورت تھی، اور وہ قرآن کریم کی شکل میں عطا ہوا۔ تو یہ کلام دین کا کامل صحیفہ اور معجزہ دائمی ہے، جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ قرآن کریم بھی اپنی تمام تر تاثیر، تسخیر، اعجاز اور تغییر و تحریف سے پاک صفت کے ساتھ باقی اور قائم رہے گا۔ پھر مزید یہ کہ اس کی حفاظت کا بھی خدائی انتظام ہو گیا۔ دور صحابہ سے لے کر آج تک اس کلام مقدس کی ہزارہا قسم کی خدمت کی گئی ہے، قیامت تک جاری رہے گی۔ محدثین، مفسرین، ماہر اہل لغہ، فقہاء، صوفیاء اور حفاظ نے مختلف انداز سے اپنی اپنی صلاحیتیں خدمت قرآن پر صرف کی ہیں، اور انہیں اس خدمت پر جو لذت و حلاوت محسوس ہوئی، دنیا کی ساری نعمتوں کو انہوں نے اس کے مقابلے میں ہیچ سمجھا۔ خدام قرآن میں حضرات مفسرین کا اپنا مقام ہے۔ بشمول صحابہ و تابعین کے ہر دور میں ہر مفسر نے اپنے اپنے انداز میں اس کلام ربانی کی تفسیر کی ہے، اس کے معانی و مطالب کو واضح کیا ہے۔ بقول امام العصر محدث جلیل حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 1392 ہجری، کہ تفاسیر قرآن کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ پھر حضرت کشمیری کے بعد بھی اب تک ہزارہا تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ لیکن کلام اللہ بحر لا ينقضی عجائبہ، کلام اللہ ایک ایسا سمندر ہے جس کے عجائبات ختم ہونے میں نہیں آتے، کہ تحت کوئی مفسر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تفسیر کو انتہا اور کمال تک پہنچا کر اس کا حق ادا کر دیا۔ مفسر قرآن حضرت مولانا محمد قیوم قاسمی زیدہ مجدہ، مؤسس و مدیر مدرسہ معارف اسلامیہ کراچی نے بھی معارف الفرقان لکھ کر خدام قرآن کی فہرست میں اپنا نام شامل کروا لیا ہے، اور حسن ظن کی بنا پر چند سطریں لکھنے کا اصرار کر کے اس عاجز کو بھی اس سعادت میں شریک کیا ہے۔ مولانا موصوف کی یہ تفسیر اکابر کے طرز پر مسلک حقہ کی ترجمانی ہے، اور فرق باطلہ کا رد، علوم قرآنی کا مدلل بیان اور ہر آیت کی دلنشیں تفسیر و توضیح اس تفسیر کے خاص موضوعات ہیں۔ مولانا نے مختلف اکابر و اساتذہ کرام کے فرمودات کو یکجا کر کے ایک گنج گراں مایہ کی شکل میں عاشقان کلام اللہ اور مشتاقان قرآن کے لیے ایک حسین و عظیم روحانی تحفہ پیش کیا ہے۔ علمی و تحقیقی جواہر سے مرصع و مزین یہ خزینہ جہاں اہل علم اور عوام الناس کے لیے ایک انمول اور قیمتی تحفہ ہے، وہاں مولانا کے لیے بھی دارین کے سعادت و نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اس عظیم خدمت سے ان کے میزان حسنات کو بھاری فرمائے۔ مولانا محترم کے لیے خصوصاً اور ہم سب کے لیے عموماً صدقہ جاریہ اور باعث نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ احوج الناس الی الدعاء، ابو محمد عبد المالک، مدرس دارالعلوم الصفوہ، سعید آباد، کراچی۔ 13ویں تقریض عالم بعمل پیر طریقت حضرت مولانا محمد طاہر سندھی صاحب، عمر کوٹ چھورے پتہ نہیں کیا ہے۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال،
گر ہمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ بھائی مولانا صاحب کی لکھی ہوئی محنت بڑی اچھی لگی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مقبول فرمائے، آمین۔ حقیر طاہر طائب سندھی، عمر کوٹ، چھور ہے پتہ نہیں۔ اچھا بھائی، یہ کون سی تھی؟ 13ویں 14ویں۔ استاد العلماء شیخ التفسیر حضرت مولانا مفتی محمد عیسیٰ خان صاحب گورمانی دام مجدہم، محتمم جامعہ فتاح العلوم نوشہرہ سانسی گوجرانوالہ۔ راقب الحروف نے حضرت مولانا عبدالقیوم قاسمی سلمہ ربہ مع الرشد والسلامتی والسداد کی مرتب کردہ تفسیر معارف الفرقان کی سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا مقدمہ مطالعہ کیا۔ مقدمے میں انہوں نے تفسیر کے اساتذہ و مشائخ کا امام شاہ ولی اللہ تک مختصر سوانح کے ساتھ باسند تذکرہ کیا ہے۔ طبقات مفسرین نے حضرات صحابہ اکرام و تابعین عظام کا تعارف پیش کیا ہے، ساتھ ہی تفسیری اصطلاحات کے بیان کرنے میں عمدہ تعبیر کو اختیار کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے موضوعات، سورہ بقرہ کے مبادئ اور ابتدائی افادات کا اہتمام کیا ہے۔ ہر رکوع کا خلاصہ آیات اور مضامین کا باہمی ارتباط کا التزام کیا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی جملہ صورتوں کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید کی جملہ صورتوں میں جو معانی و مقاصد متفرق طور پر لائے گئے ہیں وہ سب کے سب اس صورت میں آ گئے ہیں، خصوصاً یہود اور ان کے آباء و اجداد کی تاریخ کا اتار چڑھاؤ اور ان کی اپنے انبیاء کے خلاف سازشیں، کتاب اللہ کی تحریف کا جو نقشہ اس صورت میں کھینچا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سورہ بقرہ کے دعاوی اور مشتملات کو سمجھ لینے سے قرآن کریم کے اجمالی موضوعات پر عبور حاصل ہو جاتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ترتیب قرآن میں سورہ بقرہ اور آل عمران کو جو اولیت دی ہے، اس سے ان کی مصلحت و حکمت کو سمجھا جا سکتا ہے، تاکہ قرآن کی کتاب کا ہر قاری، متعلم، چھوٹا بڑا، جوان بوڑھا، مرد عورت، یہود و نصارہ کی فریب کاریوں پر مطلع ہو کر ان سے ہوشیار رہے اور ان کے طریقہ کار سے بیزار ہو۔ مولانا موصوف نے اسلاف کے اصولوں کے مطابق آیات کی تشریح و تفسیر کی ہے، بعض پیدا شدہ اشکالات کے جواب دیے ہیں۔ تفسیر میں الحاد و زندقہ اور محرفین کی تحریف کی نشاندہی کر کے ان کا سخت رد کیا ہے۔ موقع اور محل کی مناسبت سے مسائل اور احکام فقہیہ کو بھی لائے ہیں اور ان پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعہ کے عقائد کا دلائل سے اثبات اور بدعات پر مبتدعین کی غلط تاویلات کا پردہ چاک کیا اور ان کی خوب خبر لی ہے۔ المختصر معارف الفرقان کا طرز تحریر نہایت دلکش اور معنی خیز ہے۔ اس پر ہر ایک مسئلے کا بحوالہ ذکر کرنا جاذب نظر اور دلربا ہے۔ مؤلف موصوف کے مطالعے میں اکثر تفاسیر متداولہ اور بعض غیر متداولہ بھی شامل ہیں۔ تفسیر کے ابتدائی طالب علم کے لیے مجموعہ رہنما اور منتہی کے لیے یہ ایک مکمل دستاویز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی مکمل توفیق دے، اس کی تکمیل کی توفیق دے، آمین۔ آپ کو اور آپ کے معاونین کو جزائے خیر سے نوازے اور اس کا نفع عام کرے اور اسے اہل اسلام کے لیے دنیا و آخرت کا ذخیرہ بنائے، آمین ثم آمین۔ محمد عیسیٰ عوفیان خادم جامعہ فتاح العلوم، خطیب جامعہ مسجد توحیدی نوشہرہ سانسی گوجرانوالہ۔ اچھا جی، فضیلۃ الشیخ المبجل المؤقر المعظم الأدیب الفصیح البلیغ الأستاذ الكبیر العظیم لقسم الأدب العربی فی جامعہ عمر والخلیج من جامعة العلوم الإسلامیہ علامہ بن نور ٹاؤن کراچی،
موسیٰ العراقی المحمدی حفظہ اللہ ورعاہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فجدیر بالذکر ان اعظم العلم، یہ لکھائی میں کئی جگہ غلط بھی ہو گیا ہے، جیسے کہ میم دال ایسی خامخواہ لیا ہے، ان اعظم العلم یکون علی قدر صاحبه، فكلما عظم صاحبه عظم ذلك العلم، ومما لا شك فيه ان العظيم هو الله، وعليه فعلمه هو العلم الأعظم، بما أن القرآن وآخر كتاب هو آخر كتاب أنزله الله تعالى، وقد تكفل بحفظه من التحريف بمختلف صوره، وهو صفة من صفات الله تعالى، فإذا أعظم علم هو علم القرآن، فحفظ ومعرفة تفسيره والاشتغال به هو من أعظم الأعمال. هذا وإن الأخ الكريم الذي طالما جد واجتهد في النظر في آيات الله ونقل الأقوال الصحيحة عن الأئمة والأعلام، وقد أجاد في عمله هذا، وأسأل الله تعالى أن يغدق عليه المزيد من العلم والمعرفة، وأن يفتح عليه فيه فهم الآيات وتفسيرها على ما يحبه ويرضاه. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أقدم شكري واعتزازي بأخي الشيخ المحترم عبد القيوم قاسمي حفظه الله ورعاه، وأسأل الله تعالى أن يجمعني به على طريق الخير في الدنيا وتحت ظل رحمته جل جلاله يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أخوكم الفقير لعفو الله الفقیر لعفو اللہ موسیٰ المحمدی۔ نہایت قابل ذکر ایک بات یہ ہے کہ علم کی عظمت صاحب علم کی قدر و منزلت سے پہچانی جاتی ہے۔ جیسے ہی صاحب علم عظیم تر ہوتا ہے تو اسی کے بقدر علم میں عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بزرگ و برتر ہے تو اس کا علم بھی سب سے اعلیٰ اور فائق ہے۔ قرآن کریم وہ آخری کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور مختلف طریقوں سے اس کی حفاظت کی اور رد و بدل سے محفوظ فرمایا۔ قرآن کریم کے علوم اور اس کے الفاظ کو حفظ کرنا اور اس کی تفسیر جاننا اور اس سے مشغول ہونا سب سے اعلیٰ اور افضل عمل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عزیزم نے آیات قرآنیہ کی تفسیر میں بہت زیادہ غور و خوض سے کام لیا ہے اور اسلاف کے صحیح قول کو جمع کرنے میں بڑی محنت اور کوشش فرمائی ہے۔ نہایت مضبوطی کے ساتھ جواہر و یاقوت جمع کیے ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدستہ دعاگو ہے کہ صاحب تفسیر پر اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ شانہ اپنے علم و معرفت کا خصوصی فیضان جاری فرمائے اور اپنی مرضی و منشا کے مطابق آیات قرآنیہ کی سمجھ اور ان کی تفسیر کا دروازہ کھول دے۔ میں حضرت مولانا عبد القیوم قاسمی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے شرف اور اعزاز بخشا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور موصوف کو دنیا میں نیکی کے راستے میں اور قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جمع فرمائے، آمین۔ مترجم مولانا محمد عامر، شاگرد صاحب تقریز۔ اچھا جی، اگلی ہے حضرت علامہ مولانا عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قائم مقام خطیب مرکزی مسجد لال مسجد اسلام آباد، منتظم جامعہ علوم الاسلامیہ الفریدیہ E7 اسلام آباد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور قیامت تک آنے والی ساری کی ساری انسانیت کی ہدایت
اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب میں رکھی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی ہے، جس کی وجہ سے اس کے الفاظ، حروف، معانی، یہاں تک کہ طرز ادا سب محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب بہت مخدوم کتاب ہے۔ اس امت نے ہمہ جہت اس کتاب کی خدمت کی ہے، خصوصاً اس کے معنی و مطالب کی توضیح و بیان کے لیے ہر دور میں علماء کرام نے بے مثل تفسیریں لکھی ہیں، اور ہر تفسیر کا اسلوب و بیان دوسری تفسیروں سے منفرد و نرالا ہے۔ کسی بھی تفسیر کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دوسری تفسیروں سے بے نیاز اور مستغنی کر دینے والی ہے، اور یہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی لا ينقضی عجائبہ کے سچے ہونے کی بین دلیل ہے۔ انہی تفسیروں میں ایک تفسیر معارف الفرقان فی تفسیر القرآن اس وقت میرے سامنے ہے۔ یہ تفسیر سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ توبہ تک لکھی گئی ہے، جس کو حضرت مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب مدیر مدرسہ معارف اسلامیہ سعید آباد کراچی نے مرتب فرمایا ہے۔ میں نے اس تفسیر کے بعض مقامات کو سرسری نظر سے دیکھا ہے۔ حضرت مفسر العلام نے بڑی جانفشانی سے جمہور اہل سنت والجماعہ کے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے بہت ہی محققانہ انداز میں اس تفسیر کو مرتب فرمایا ہے، یا محققانہ کہہ دیں، صحیح ہے، محققانہ انداز میں تفسیر کو مرتب فرمایا ہے، جس میں خصوصیت کے ساتھ علم تفسیر پر ایک جامع مقدمہ بھی ہے۔ اس مقدمے میں علم تفسیر کی تعریف، موضوع، غرض و غایت کے علاوہ علم تفسیر کی ضروری اصطلاحیں اور طبقات مفسرین ذکر کیے ہیں، جن کا جاننا تفسیر کے ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے۔ آیات تفسیر میں خلاصہ تفسیر کے ساتھ ساتھ آیات کا ربط، شان نزول، آیات کی تفسیر میں راجح قول کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ تفسیر میں باطل عقائد و نظریات کی تردید قرآن و سنت اور مستند فقہا کے اقوال کی روشنی میں کی گئی ہے۔ اس طرح یہ تفسیر علماء و طلباء کے لیے ایک بیش بہا گوہر اور قیمتی تحفہ تو یقینی ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ عام مسلمان بھی اس تفسیر سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب کی اس علمی کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ان کے لیے دارین میں حصول سعادت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ باقی ماندہ حصے کی بھی اسی انداز میں تفسیر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عبدالغفار، قائم مقام خطیب مرکزی مسجد لال مسجد اسلام آباد، منتظم جامعۃ العلوم الاسلامیہ الفریدیہ E7 اسلام آباد۔ اچھا بھائی، حضرت مولانا شیخ الحدیث قاری سعید الرحمن صاحب، رئیس جامعۃ الاسلامیہ شارع کشمیر راولپنڈی پاکستان۔ حضرت مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب مدظ ظلہ العالی کی مایہ ناز تفسیر معارف الفرقان، جو سورہ فاتحہ سے سورہ توبہ تک طبع ہو چکی ہے، مختلف مقامات سے دیکھنے کا موقع ملا۔ تفسیر کی جامعیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی نسبت دور حاضر کے دو عظیم اکابر علماء اور اہل السنہ والجماعہ کے دو محقق، فقیہ، مفسر و محدث، یعنی حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد سرفراز خان صفدر دامت برکاتہم العالیہ اور شیخ التفسیر مولانا صوفی عبدالحمید صاحب نور اللہ مرقدہ کی طرف ہے۔ ان اکابر کی خدمت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس تفسیر میں مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب نے تفسیر سے متعلق جو ضروری امور ہیں، ان سب کو یکجا کر کے ایک بہترین تفسیری خدمت سر انجام دی۔ تفسیر میں قدیم مفسرین کے اقوال و معارف کے ساتھ جدید مفسرین کی تحقیق کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ علاوہ ازیں صورتوں کا بلکہ رکوع تک کے خلاصے کا اہتمام کیا گیا، جس سے تفسیر کی افادیت دوبالا ہو گئی ہے۔ نیز فرق باطلہ کی
تردید سنجیدہ انداز پہ کرنے کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہ تفسیر علماء، طلباء اور عوام سب کے لیے نافع ہے۔ اللہ تعالیٰ موصوف کی ان علمی و تفسیری خدمات کو قبول فرمائے اور امت کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، سعید الرحمن۔ اگلا ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس مولانا محمد عزیز الرحمن ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ، رئیس دارالعلوم زکریا، اسلام آباد۔ بخدمت گرامی قدر مخدوم و مکرم حضرت مولانا عبدالقیوم بسمی تعالی شأنہ، بخدمت گرامی قدر مخدوم و مکرم حضرت مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب زیدہ مجدہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب الخیر مع الخیر۔ مخدوم کا شفقت نامہ برادر مکرم حضرت مولانا سید عبدالرحیم صاحب زیدہ مجدہو نے عنایت کیا، بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے شفقت کے ساتھ یاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کراچی حاضری ہوگی تو شرف زیارت حاصل کروں گا۔ دعاؤں کی لجاجت سے درخواست ہے کہ ہر طرح نالائق اور سیاکار ہوں۔ تفسیر معارف الفرقان کو اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے اور نافع فرمائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میری حیثیت ایسی نہیں کہ کچھ لکھ سکوں، خاص کر جب اتنے بڑے اکابر جن کی تقریرات شامل اشاعت ہیں کی تقاریر کے بعد تو اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھوں گا بھی کہ استفادہ ہو جائے۔ تفسیر جس دن شاہ صاحب مد ظلہم لائے، ایک صاحب علم موجود تھے، انہوں نے ذکر مبارک بحث والی جگہ پڑھی اور مجھے دکھائی۔ اتنی گزارش ہے کہ ہمارے تقریباً تمام اکابر ذکر جہر کے نہ صرف قائل بلکہ خود کرتے بھی تھے اور سکھاتے بھی تھے۔ حضرت اقدس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا مضمون بہت اہم ہے۔ آج کل چونکہ منکرین و مانعین ذکر بہت چرچا کرتے ہیں، اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں الحمدللہ اپنے اکابر کا، اپنے حضرت نور اللہ مرقدہم کی برکت سے جامد مقلد ہوں، اس لیے یہ بات عرض کر دی ہے۔ اگر کہیں ان کی تحقیق سے سہواً بھی خلاف ہو جائے، تنبیہ پر رجوع و اصلاح اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ دل سے دعا گو اور خود محتاج دعا ہوں۔ استاذ المناظرین، وکیل صحابہ و اہل بیت، حضرت اقدس علامہ مولانا عبدالغفار صاحب توسوی دامہ مجدہم، صدر تحریک تنظیم اہل سنت والجماعہ پاکستان۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد۔ محترم و مکرم جناب حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب قاسمی زیدہ مجدہو کی تفسیر معارف الفرقان کے متعدد مقامات دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ترجمہ و تفسیر سلیس، عام فہم اردو زبان میں ایک گراں قدر تحقیقی علمی خزانہ ہے اور قدیم و جدید مستند و محقق تفاسیر کا خلاصہ و نچوڑ ہے۔ اس تفسیر کو تمام جہات سے جامع بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر اس کو جامع التفاسیر کہا جائے تو بجا ہوگا۔ تفسیر کے مقدمے میں اصطلاحات، تفسیری نکات قابل تحسین ہیں۔ ربط آیات، سور کا شان نزول، آیات کی تشریح و توضیح نہایت احسن و سہل انداز میں کی گئی ہے۔ فقہی مسائل، احکام شرعیہ کو قدیم و جدید کتب فقہ کی روشنی میں واضح فرمایا ہے۔ مولانا موصوف نے اپنے مشائخ و اسلاف کے قواعد و اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آیات کی تشریح و توضیح کی ہے۔ متعدد مقامات میں پیدا ہونے والے اشکالات کے خوب جوابات دیے ہیں۔
تفسیر میں رد فرق باطلہ، الحاد و زندقہ، اہل بدعت، روافظ کی تعویلات فاسدہ اور عقائد باطلہ کی نشاندہی کر کے ان کا سخت رد و تعاقب کیا ہے۔ اہل سنت والجماعہ کے عقائد و نظریات کو خوب واضح کیا ہے۔ مولانا موصوف نے آیات کی تفسیر میں بہت زیادہ غور و خوض کر کے اپنے اسلاف کے اقوال کو جمع کرنے میں نہایت سعی بلیغ کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کی محنت و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عوام و خواص کو اس سے نفع کی توفیق عطا فرمائے۔ محتاج دعا بندہ محمد عبدالغفار توسوی، اور آخرت کا ذخیرہ بنائے، آمین۔ اچھا جی، اگلا ہے فخر بلوچستان، استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا عبد المجید صاحب حفظہ اللہ، شیخ الحدیث جامعہ خیر المدارس العربیہ کوئٹہ بلوچستان۔ حامدا و مسلیہ و مسلمہ، اما بعد۔ گرامی قدر برادر عزیز مولانا عبدالقیوم قاسمی زیدہ مجدہم کی تفسیر معارف الفرقان کو مختلف جگہوں سے دیکھا گیا۔ الحمدللہ مولانا موصوف کی مستند اور مدلل تفسیر دیگر تفاسیر کو گرامی قدر برادر عزیز مولانا عبدالقیوم قاسمی زیدہ مجدہم کی تفسیر معارف الفرقان کو مختلف جگہوں سے دیکھا گیا۔ الحمدللہ مولانا موصوف کی مستند اور مدلل تفسیر دیگر تفاسیر کو چار چاند لگانے کے مترادف ہے۔ تفسیر کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن جن خصوصیات کی بنا پر ممتاز خصوصیات رکھتا ہے، باطل عقائد و نظریات کی جس انداز میں نشاندہی کی ہے، خاص کر رد قادیانیت اور رد شیعیت کے خلاف جس انداز میں بیان کیا ہے، لائق صد تحسین ہے۔ بندہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا کہ دیگر مشائخ اعظام و بزرگان دین کی تقاریض کے بعد بندہ کو رائے کے قائم کرنے کا حق ملے۔ اللہ تعالیٰ اس تفسیر کو مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور علماء کرام و طلباء عزیز کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ جعل اللہ للحروب رجالا ورجالا کیا آئی؟ اب یہاں میں نے جیسے بتایا نا کہ لکھنے میں غلطیاں ہوئی ہیں تحریر میں، بعض اوقات تو بندہ سوچنے میں رہ جاتا ہے۔ جعل اللہ للحروب رجالا ورجالا لقصعات وثرید ورجالا لقصعات وثرید۔ ایک ضروری درخواست اہل علم حضرات کے لیے پیش خدمت ہے کہ اپنی تمام تر دینی خدمات کو جس انداز میں پیش کر رہا ہوں، موجودہ فتنوں کی نشاندہی اور ان کے سدباب کے لیے مؤثر ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی تمام علمی سعی کو مقبول فرمائے اور دونوں جہاں کی سرخ روئی نصیب فرمائے، آمین۔ بندہ عبد المجید عفو اللہ عنہ، کیا لکھا ہے؟ عفو اللہ عنہ، زندرائے زیارت خادم الحدیث النبوی، جامعہ خیر المدارس العربیہ کوئٹہ۔ دیکھ لینا بھائی، زند ہوگا، زند راہ، زیارت خادم الحدیث النبوی، جامعہ خیر المدارس العربیہ کوئٹہ، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے تبصرہ ماہنامہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، ٹھیک ہے۔
اور یہ ہے ذوالحجہ 1430۔ معارف الفرقان فی تفسیر القرآن، مترجم مولانا صوفی عبدالحمید صاحب سواتی، مفسر مولانا عبدالقیوم قاسمی۔ اچھا، یہ اس ماہنامے میں چھپا ہے تبصرہ۔ بلا شبہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کی کسی بھی آسمانی و غیر آسمانی کتاب کے مقابلے میں سب سے زیادہ خدمت کی گئی ہے۔ امام انور شاہ کشمیری کے بقول قرآن کریم پر لکھی گئی کتب کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، مگر اب تک کسی بھی تفسیر کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا ہے۔ چنانچہ امام کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ فتح الباری نے تو تشریح حدیث کا قرض امت سے ساقط کر دیا، مگر تفسیر قرآن کا قرض اب بھی باقی ہے۔ اگر تفسیر عزیزی پائے تکمیل کو پہنچتی تو یہ قرض بھی ساقط ہو جاتا، مگر اس سب کے باوجود قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر و دیگر بے شمار گوشوں پر عربی، اردو و دیگر مقامی و عالمی زبانوں میں قرون اولیٰ سے لے کر اب تک علماء نے بیش بہا و قابل قدر خدمت انجام دی ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب معارف الفرقان بھی اسی سلسلے کی ایک بہترین کڑی ہے، جو مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب کی کاوش ہے، جو سورہ فاتحہ تا سورہ توبہ کے اردو زبان میں ترجمہ و تفسیر پر مشتمل ہے۔ بقول مؤلف تفسیر کی خصوصیات یہ ہیں: آیات کریمہ کی ترجمہ و تفسیر میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ مکمل رکوع ذکر کر کے آیات کریمہ کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد ماقبل سے آیات کا ربط امام لاہوری کے طرز پر اس رکوع کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں، پھر امام شاہ ولی اللہ کے اصول خمسہ کے طرز پر معنی خیز عنوانات لگا کر مشکل آیات کریمہ کی تفسیر ذکر کرتے ہیں۔ اگر کسی آیت یا سورت کے نزول کا کوئی خاص سبب ہو تو اسے بھی ذکر کرتے ہیں۔ آیات یا کسی لفظ کی تفسیر میں اگر مفسرین کا اختلاف ہو تو اسے ذکر کر کے قول راجح کی تعیین بھی کرتے ہیں۔ آیات کریمہ کی تفسیر کے ذیل میں بعض علمی مفید باتیں بھی مستقل عنوان لگا کر بیان کرتے ہیں۔ نیز جن آیات کریمہ سے اہل باطل استدلال کرتے ہیں، ان کی ٹھوس علمی تردید کر کے اہل السنہ والجماعہ کا مسئلہ کے حق بیان کرتے ہیں، اور آیات الاحکام کی مناسب انداز میں فقیہانہ طرز پر تفسیر کرتے ہیں۔ کسی بھی صورت کی تفسیر سے پہلے صورت کا نام اور کوائف، وجہ تسمیہ، ماقبل کے ساتھ اس کا ربط، صورت کا موضوع، اس کا اجمالی و تفصیلی خلاصہ اور اس کے خصوصیات و فضیلت بیان کرتے ہیں۔ ان سب امور کے بیان میں وہ علمی دیانت و امانت کا حق ادا کرتے ہوئے حوالہ جات کا بھرپور اہتمام کرتے ہیں۔ غرض فہم قرآن کریم کے لیے یہ ایک اچھی اور عام فہم تفسیر ہے، جو جامع بھی ہے اور مختصر بھی۔ تبصرے کے لیے پوری کتاب کا مطالعہ کرنا ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے، البتہ چیدہ مقامات کا سرسری مطالعہ کیا ہے۔ اچھا، اگلا تبصرہ ہے مفتی ظفرعلی خان صاحب، شیخ الحدیث، جامعہ احسن العلوم کراچی۔ قرآن کریم کی تفسیر اور اس سے متعلقہ خدمات خود قرآن اور صاحب قرآن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ آیت کریمہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کا آئینہ دار ہے۔ ہندوستان کے دور آخر کے سب سے بڑے عالم امام العصر حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ قرآن کریم کی چھوٹی بڑی 2 لاکھ تفاسیر لکھی جا چکی ہیں۔ یتیمۃ البیان صفحہ 66، اس میں 50 جلدوں پر مشتمل تفاسیر ہزاروں سے متجاوز ہیں۔ عبید اللہ ابن نقیب ہیں یا نقیب ہیں، نقیب ہوگا، نے 500 جلدوں میں لکھی تھی۔ ابو بکر ابن عربی شیخ الطائفہ نے المختزن 40 ضخیم جلدوں میں لکھی تھی۔
امام ابو منصور ماتریدی کی تعویلات اہل السنہ بھی 40 جلدوں میں ہے، جو حال ہی میں عزیزم دکتور مجدی ہے یا مجدی ہے مجدی کی تحقیق و تقدیم سے مکہ مکرمہ سے شائع ہو رہی ہیں۔ ہند و پاک میں سینکڑوں اہل حق اور صلحاء نے قرآن کریم کی چھوٹی بڑی تفاسیر لکھی ہیں۔ انہی خوش قسمت حضرات خیر میں سے ہمارے عزیز دوست حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب قاسمی ہیں، جنہوں نے اپنے مشائخ کے استفادہ اور استینار میں معارف الفرقان فی تفسیر القرآن کے نام سے قرآنی علوم کا ایک عظیم تفسیری انسائکلوپیڈیا تیار فرمایا ہے۔ موصوف دیگر علماء حق کے علاوہ امام اہل سنت، ترجمان مسلک دیوبند، وکیل احناف، محقق العصر، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کر چکے ہیں۔ بیشتر اختلافی مسائل میں بھی عزیزم نے اہل حق کے موقف کی تائید و حمایت کی کوشش کی ہے۔ اور چونکہ ایسے مواطن میں وہ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر کی کتب ہی سے کام لیتے ہیں، اس لیے منہج اختلاف کی تعین و تسدید میں بھی وہ زیادہ حق پر قائم ہے۔ تفسیر معارف الفرقان کے اندر جو کوشش کی گئی ہے وہ قابل قدر ہے۔ تفسیر قرآن کے لیے 2 جذبے کار فرما ہونے چاہیے، ایک ذوق سلیم اور دوسرا وسعت مطالعہ۔ یہ دونوں جذبے جس حد تک موجزن ہوں گے، اس قدر تفسیری کتاب امتیاز بنے گی۔ ذوق جمیل ہی کا کرشمہ ہے کہ معارف الفرقان سورہ فاتحہ تا سورہ توبہ ایک ضخیم جلد میں منصہ شہود پر آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش قبول فرمائے اور مزید کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ہے متکلم اسلام سفیر احناف حضرت علامہ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ، امیر عالمی اتحاد اہل السنہ والجماعہ، سرپرست مرکز اہل السنہ والجماعہ سرگودہ، چیف ایگزیکٹو احناف میڈیا سروس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو جن و انس کی رشد و ہدایت کے لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کا یاد کرنا، سمجھنا، سمجھانا، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا عظیم سعادت، دنیا کی کامیابی و آخرت کی کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی تعلیم و تعلم کو دیگر کاموں پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی وجہ سے علماء امت نے قرآن کریم کی مختلف جہات سے خدمت کی ہے اور اس کی قراءتوں کی حفاظت، اس کے الفاظ کی حفاظت، اس کے معانی و مطالب کا فہم، اس کی تفسیر و تشریح اور امت دعوت و اجابت میں اس کے ابلاغ کے لیے اپنی ہمتیں اور کوششیں صرف کر دی ہیں۔ غرض اس کے الفاظ سے لے کر معانی و مفاہیم تک جتنے مراحل ہیں، ان تمام میں کارہائے نمایاں سر انجام دی ہیں۔ یوں قرآن کریم کے ان متعلقہ علوم کا ایک عظیم سرمایہ اسلاف امت نے اخلاف کے لیے چھوڑا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف جہات سے کی گئی تفاسیر کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ مشکلات القرآن کے مقدمے میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، قد بلغت
تفاسیر القرآن المؤلفة إلى 200,000 مقدمہ مشکلات القرآن البنوری، قرآن مجید کی تفاسیر کی تعداد 2 لاکھ کو پہنچ چکی ہے۔ جہاں ذمہ دار اور راسخ فی العلم ائمہ مفسرین نے قرآن کے معانی و مفاہیم صحیح طرز پر بیان فرمائے، اصول تفسیر کا خیال رکھتے ہوئے اس کے احکامات اور ہدایات امت کے سپرد کی ہیں، وہیں چند ایسے لوگ بھی نمودار ہوئے جنہوں نے تفسیری اصولوں کو یکسر پس پشت ڈال دیا۔ ان لوگوں میں نہ تفسیر کی لیاقت تھی، نہ احکام کے استنباط کی صلاحیت، ناقص معلومات کے بل بوتے پر تفسیر کے نام پر تحریف کے ایسے کارنامے دکھلائے کہ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑتے نظر آئے۔ ان تجدد پسندوں نے زمانے کے افکار اور بعض سائنسی نظریات سے مرعوب ہو کر کئی ایک معجزات کا انکار کر دیا اور واضح آیات کی ایسی کھینچا شروع کر دی جو تحریف معنوی کی حد تک پہنچ گئی۔ مثلاً قرآن مجید نے انتہائی واضح الفاظ میں بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ ان کے لیے ٹھنڈی کر دی گئی تھی، اور پوری امت کا یہی موقف چلا آ رہا ہے۔ اس کے برخلاف سر سید احمد خان صاحب نے تحریف معنوی کا جواز پیدا کرتے ہوئے لکھا، ان کے یعنی قدیم علماء اسلام کے زمانے میں نیچرل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی۔ نیچرل سائنس اور کوئی چیز ان کو قانون فطرت سینس ہوگا، قانون فطرت کی طرف رجوع کرنے والی اور ان کی غلطیوں سے متنبہ کرنے والی نہ تھی۔ بس یہ اسباب اور مثل ان کے اور بہت سے اسباب ایسے تھے کہ ان کی کافی توجہ قرآن مجید کے ان الفاظ کی طرف نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم کے قصے میں کوئی نص صریح اس بات پر نہیں ہے کہ در حقیقت ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، مگر انہوں نے اس بات پر خیال نہیں کیا۔ مقدمہ تفسیر قرآن السر سید احمد خان، جلد 1 صفحہ 17۔ حالانکہ خود قرآن کریم میں واقع ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، سورۃ الانبیاء۔ ترجمہ: وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دمخم ہے۔ لوگوں نے ابراہیم کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہی کو بری طرح ناکام کر دیا۔ ان واضح الفاظ اور صریح نص پر تحریف کی چھری محض اس لیے چلائی گئی کہ یہ واقعہ مغرب کی نیچرل سائنس کے خلاف ہے، جس کی پیروی سر سید احمد خان اور ان کے ہمنوا کرتے نظر آ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ جناب مودودی صاحب بھی اسی سلسلے کی کڑی نظر آتے ہیں، جن کی تفسیر میں عصمت حضرات انبیاء علیہم السلام کا خاصہ نظر آتا ہے، نہ معیار حق ہونا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مظہر۔ موصوف کے ہاں ائمہ دین کی پیروی ایک جرم معلوم ہوتی ہے اور مذاہب اربعہ ایک بے وقعت چیز، معاذ اللہ۔ جاوید احمد غامدی صاحب قرآن کی تفسیر و توضیح کے نام پر کئی مذموم نظریات کے حامل بنے ہوئے ہیں۔ متواتر قراءتوں کا یکسر انکار، بلکہ انہیں معاذ اللہ فتنہ عجم کی واقعات گردانتے ہیں۔ داڑھی کا انکار کرتے ہیں،
تو کبھی مرتد کی سزا قتل کو محل نظر فرماتے ہیں برہان، شرابی کی سزا اس 80 کوڑے کو شریعت سے ثابت نہیں مانتے، تو کبھی نزول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ غلام احمد پرویز بھی اسی میدان تفسیر میں دین اسلام کا حلیہ بگاڑ چکے ہیں۔ کئی افکار صراحتاً کفر ہیں، مثلا دین نے قیام صلاۃ کا حکم دیا تھا، مذہب میں یہ چیز پڑھنے کے مترادف ہو گئی۔ میرا دعویٰ تو صرف اتنا ہے کہ فرض نمازیں صرف 2 ہیں، جن کے اوقات بھی 2 ہیں، باقی سب نوافل ہیں۔ روایات حدیث کا پورا سلسلہ قرآن کے خلاف عظمی سازش ہے۔ عصر حاضر میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے انتہائی گمراہ کن نظریات اور تصورات امت میں پھیلا رہے ہیں، ان کا مشاہدہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں کیا جا سکتا ہے۔ سر دست اس فتوے سے بطور نمونہ ایک مثال پیش خدمت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی احادیث اور لغت سے نادانی اور جہالت پر مبنی اس تحقیق پر تبصرے کے طور پر مسلم شریف کی حدیث ہی کافی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، عن مغیرۃ ابن شعبہ قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون إلى آخره۔ سورہ مریم کی آیت یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية، پر ناسمجھی سے کیا جانے والا معروف اشکال حضرت مریم علیہ السلام حضرت ہارون کی بہن نہیں تھیں، اور دونوں کے زمانے میں تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے، کے جواب میں فرماتے ہیں عیسائی مشنری یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یسوع مسیح کی والدہ مریم اور ہارون کی بہن مریم میں فرق کا پتہ نہیں تھا، حالانکہ عربی میں اخت کے معنی اولاد بھی ہیں، اس لیے لوگوں نے مریم سے کہا کہ اے ہارون کی اولاد، اور اصل اس سے مراد حضرت ہارون کی اولاد ہی ہے۔ اسلام پر 40 اعتراضات، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ اب یہ جو ہے نا، یہ اس کا تعلق یہاں سے انہم کانوا یسمون بانبیائہم والصالحین قبلہم، ٹھیک ہے، مسلم ہے جلد 6۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت آج سے 1400 سال پہلے ہی کر دی تھی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون کی بہن نہ تھیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا۔ اور یہ لوگ اپنے انبیاء اور گزشتہ برگزیدہ شخصیات کے ناموں پر اپنا نام رکھا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ نہ یہ کوئی نیا اعتراض ہے، اور نہ ہی اپنی جانب سے جواب گھڑنے کی کوئی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تفسیر سے متعلق احادیث سے بے خبری کس قدر ہے، ذخیرہ احادیث و تفسیر سے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کے بجائے من گھڑت تعویل کر رہے ہیں۔ قارئین کرام، تجدد پسندوں کے کچھ افکار اور تحریفی نمونے آپ نے ملاحظہ کر لیے ہیں۔ اس تناظر میں یہ بات ذکر کرنا انتہائی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے جہاں قرآن کریم کی صحیح تفسیر امت کے سامنے پیش کی ہے، وہیں ان متجددین کے افکار کا بھی خوب جائزہ لیا ہے،
اور عوام الناس کو ان کی حقیقت سے آگاہ کیا ہے۔ وللہ الحمد۔ زیر نظر تفسیر معارف الفرقان وسیر قرآن حضرت مولانا عبد القیوم قاسمی زیدہ مجدہ کی عمدہ کاوش اور امام اہل السنہ استاد مکرم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ کے تلمس کی مظہر ہے۔ اکابرین علماء اہل السنہ کی تفاسیر کا نچوڑ اور اس کے افکار و نظریات کی آئینہ دار ہے۔ یہاں صحیح نظریہ اور مسلک حق کی ترجمانی فرمائی گئی ہے، وہیں اہل باطل کے افکار کی حقیقت بھی تشتزبام کی گئی ہے۔ غرض ہر لحاظ سے عمدہ ہے۔ اللہ رب العزت اس تفسیر کا نفع عام فرمائے اور حضرت قاسمی زیدہ مجدہ کے ذریعہ آخرت بنائے محتاج دعا محمد الیاس گھمن۔ اچھا جی، تعارف و تبصرہ ماہانہ الحق اکوڑا خٹک مولانا عبد محمد اسلام حقانی۔ معارف الفرقان فی تفسیر القرآن ترجمہ مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تفسیر مولانا عبد القیوم قاسمی صاحب، ضخامت جلد اول 484 صفحات، فاتحہ تا آل عمران، ناشر القاسمی اکیڈمی، مدرسہ معارف اسلامیہ سعید آباد کراچی۔ زیر تبصرہ کتاب معارف الفرقان مولانا عبد القیوم قاسمی کی تعلیف کردہ تفسیر ہے۔ یہ اس تفسیر کا جلد اول ہے، جو ایک مقدمہ سورہ فاتحہ سے سورہ آل عمران تک کے مباحث پر مشتمل ہے۔ بہت سی خوبیوں سے مالا مال یہ تفسیر تیاری کے مراحل میں ہے۔ یہ تفسیر شاہ ولی اللہ کے نہج اور اسلوب کے حامل اور مسلک اہل حق کی ترجمانی کرتے ہوئے زمانہ قدیم و جدید کے باطل نظریات اور اعتقادات کا قلعہ کرتے ہیں۔ احکام شرعیہ کو بخوبی بیان فرماتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ جامع اور عام فہم زبان میں تفسیر قرآن سکھلاتا ہے۔ علم تفسیر سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک قیمتی سوغات ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔